خراب کر دی. آپ اس سے اسلامی نظام کی امیدیں لگائے بیٹھے ہیں. آپ اس سے مدینے کی ریاست کی امیدیں لگائے بیٹھے ہیں. جو گرو نانک کے تہوار پہ جاتا ہے، گرو نانک کی قبر پر جاتا ہے، سر ڈھانپ کر جاتا ہے، رسالت مآب کے روزے اطہر پر جاتا ہے، ننگے سر جاتا ہے. آپ اس سے مدینے کی ریاست کی امیدیں لگائے بیٹھے ہیں. جو گرو نانک کے احترام میں تو سر ڈھانپ رہا ہے، لیکن سرکار دو عالم کے احترام میں ننگا سر کیا ہوا ہے، سر ڈھانپنے کے لیے تیار نہیں. مسلمانوں، پاکستانیوں، کراچی کے غیور، میرے علماء کرام، میں آپ سے مخاطب ہوں کہ آپ اس سے امیدیں واپس نہ کر بیٹھے ہیں جس کے اپنے بچے یہودیوں کے گھر میں پنپ رہے ہیں. ذرا کہیں نا اس کو کہ اپنے بیٹوں کی کوئی کلمہ پڑھنے کی، کوئی کعبے کا طواف کرنے کی، کوئی آیت الکرسی پڑھنے کی، کوئی قرآن کا سبق لینے کی کوئی ویڈیو بھی تو وائرل کرے. جو اپنے بیٹوں کو کلمہ نہیں پڑھا سکتا، جو اپنے بیٹوں کو فاتحہ نہیں پڑھا سکتا، جو اپنے بیٹوں کو کعبۃ اللہ کا طواف نہیں کروا سکتا، جو اپنے بیٹوں کو یہودیوں کے گھروں سے نکال کر پاکستان اپنے گھر نہیں لا سکتا، وہ مسلمانوں کے بیٹوں کو کیا قرآن کا قانون دے گا، کیا مدینے کی ریاست دے گا؟ عقل بھی ہے یا نہیں ہے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، جمعیت علماء نے کیا کیا؟ کاش وقت ہوتا، کاش آج میرا گلا گلا نہ کر رہا ہوتا، ایک ہی آج بیان ہوتا، میں آپ کو بتاتا کہ آپ کی جمعیت علماء نے کیا کیا ہے. اللہ کی قسم آپ کے پاؤں سے زمین نکل جاتی. میں دعوت سے کہتا ہوں، حلفاً کہتا ہوں، اگر آج آپ اپنے گھر میں سکون سے سوئے ہوئے ہیں، آپ کا دین محفوظ ہے، آپ کی داڑھی اور پگڑی محفوظ ہے، آپ کی مسجد اور منبر اور محراب محفوظ ہے، آپ کی بیوی، بیٹی، ماں، بہن کے سر پر دوپٹہ محفوظ ہے، تو رب محمد کی قسم یہ جمعیت علماء اسلام کے مرہون منت ہے. ہم نے پارلیمنٹ میں آپ کی چوکیداری کی ہے. ہم نے کیا پنجاب اسمبلی میں قانون نہیں پاس ہوا تھا کہ رات کو 3 بجے بیٹی گھر آئے، سگے باپ کو کماری بیٹی سے پوچھنے کا حق نہیں کہ پوری رات تم کہاں تھی؟ قانون پاس ہو گیا. کس نے اس قانون کو روکا؟ جواب ملے گا جمعیت علماء اسلام. سندھ اسمبلی نے قانون پاس کیا کہ 18 سال سے کم عمر کا نوجوان کلمہ نہیں پڑھ سکتا. کلمہ پڑھنے پر پابندی عائد کی گئی. کس نے اس قانون کو پاؤں کی ٹھوکر سے اڑایا؟ جواب ملے گا جمعیت علماء اسلام. تھر میں قائدیانیوں نے مراکز کھولے، کون راستے میں رکاوٹ بنے؟ جواب ملے گا جمعیت علماء اسلام. کرتارپور کا بارڈر کھولا گیا، کون رکاوٹ میں نہ بنا؟ جواب ملے گا جمعیت علماء اسلام. پارلیمنٹ میں ختم نبوت کے قانون کو مٹانے کی کوشش کی گئی، کون اٹھ کھڑا ہوا؟ جواب ملے گا جمعیت علماء اسلام. پوچھ لے تقی عثمانی صاحب سے، رفیع عثمانی صاحب سے، ڈاکٹر عبدالرزاق اسکندر صاحب سے، حنیف جالندری صاحب سے. مدارس پر پابندیاں لگائی گئی، کون میدان میں نکلا مدارس کی چوکیداری کرنے کے لیے؟ جواب ملے گا قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان اور جمعیت علماء اسلام. نعرہ تکبیر، جمعیت علماء اسلام. اور پھر پاناما لیکس، وکی لیکس، ڈان لیکس. پاناما، وکی، ڈان یہود اور ہنود کے وہ خفیہ دستاویز تھے جس حمام میں سب ننگے ہوئے. دنیا کے بڑے بڑے لوگ پاناما میں، وکی لیکس میں، ڈان لیکس میں ان کے کرپشن کی داستانیں کھلی کہ اس نے اتنی کرپشن کی، اس نے اتنی کی، اس نے اتنی کی. خود پاکستان میں
مجھے اندازہ ہے آپ تھک گئے ہیں، میں ختم کر رہا ہوں۔ توجہ چاہیے، پاناما لیکس، توجہ میری طرف رہے، وکی لیکس، ڈان لیکس، یہ بھائی توجہ ہے یا نہیں ہے؟ پکی بات ہے، دو چار لفظ بولوں، محبت سے بیٹھیں گے، میں چند اہم باتیں عرض کر رہا ہوں، امید ہے کہ میری باتیں آپ کے پلے پڑیں گی، ذرا توجہ چاہیے آپ کا۔ کل بھی سنیں گے انشاءاللہ۔ پہلے میرے گلے کا کوئی آپریشن کرواؤ، پھر کل سن لینا۔ بیٹھیں جی، سنیں، توجہ میری طرف رہے، پاناما، وکی، ڈان لیکس، پاکستان کے باہر کے لوگوں نے، یہود اور ہنود نے، انگریز نے یہ دستاویز نکالے اور بتایا کس نے کتنی، توجہ ہے آپ کی، کس نے کتنی کرپشن کی، کس نے کتنی کی، کس نے کتنی کی، کون اس حمام میں کتنا ننگا ہے، یہودیوں کی، نصرانیوں کی، پاکستان کے باہر کے ممالک کے لوگوں کے دستاویزات منظر عام پر آئے۔ خود ملک میں ایف آئی اے نے، نیب نے، خود سپریم کورٹ کے فاضل ججوں نے کراچی میں 17 دن بیٹھ کر پاکستان کے سیاسی جماعتوں کی اکاؤنٹیبلٹی کی۔ نیب نے لکھا، ایف آئی اے نے لکھا، سپریم کورٹ نے لکھا، ڈان نے، وکی لیکس نے، پاناما لیکس نے لکھا کہ پاکستان کے اندر واحد جماعت جس کا کارکن، جس کا لیڈر، جس کا ایم این اے، ایم پی اے، وزیر، گورنر تو اپنی جگہ، عام بندہ بھی کرپشن سے پاک ہے، بھتہ خوری سے پاک ہے، ٹارگٹ کلنگ سے پاک ہے، تو وہ واحد جماعت جمعیت علماء اسلام ہے۔ سوال یہ نہیں ہے کہ باقی سیاسی جماعتوں کی طرح آپ ہیں، کردار دیکھ لیں۔ آپ کی جماعت کا کردار یہ ہے کہ ڈیزل کے الزامات لگتے رہے، زمینوں کے الاٹ کے الزامات لگتے رہے، 18 مہینوں سے یہ یہودیوں کا ایجنٹ پاکستان پر مسلط ہے، لیکن یہ ایک کیس مولانا فضل الرحمان پر ڈیزل کا زمین کی الاٹ کا نہیں کر سکتا۔ یہ تو یہ ہے قیامت قائم ہو سکتی ہے، کوئی مائی کلال میری قیادت پر کرپشن کا کیس ثابت نہیں کر سکتا۔ جب مقاصد بھی اعلیٰ، جب آپ کے جماعت کے حسب اور نسب بھی اعلیٰ، جب آپ کی جماعت کا دامن بھی کرپشن سے پاک، تو پھر مولوی ہو، پھر عالم ہو، پھر امام ہو، حافظ ہو، آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ سیرت طیبہ کے ساتھ ساتھ، ہجرت کے ساتھ ساتھ، معراج مصطفیٰ کے ساتھ ساتھ، کردار مصطفیٰ کے ساتھ ساتھ، اخلاق مصطفیٰ کے ساتھ ساتھ قوم کو سیاست مصطفیٰ بھی پڑھائیں اور بتلائیں کہ سیاست مصطفیٰ بھی ایک پہلو ہے جس پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ جمعیت علماء اسلام کے پلیٹ فارم سے سیاست مصطفیٰ پر چلتے ہوئے پاکستان کے اندر لا الہ الا اللہ کا نظام مولانا فضل الرحمان کے قیادت میں یہ فقیر علماء نافذ کریں گے۔ آپ محنت کریں گے؟ آواز نہیں آ رہی؟ ڈر گئے ہو؟ مر گئے ہو؟ حضرت دل تو بہت کرتا ہے، کمیٹی بڑی سخت ہے۔ کمیٹی والوں کو کیا کروں حضرت؟ حضرت بڑی سخت کمیٹی۔ ارے مولوی صاحب، کب سے رازق اور خالق کمیٹی بنی ہے؟ اگر معذرت کے ساتھ کتے اور کتیوں کے بچوں کو اللہ کھلا سکتا ہے، آپ کے اور میرے بچوں کو بھی اللہ ہی پال سکتا ہے۔ نہ کمیٹی پالے گی، نہ تنخواہ پالے گی، نہ امامت پالے گی۔ ہم تو امامت بھی اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، تو سیاست بھی اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں۔ مجھے آپ کی ضرورت ہے۔ آج ختم نبوت پر ڈاکے ڈل رہے ہیں، آج مساجد، مدارس، داڑھی اور پگڑی پر ڈاکے ڈل رہے ہیں۔ مجھے آپ کی ضرورت ہے۔ آج وطن عزیز پاکستان جو لا الہ الا اللہ کے نام پر حاصل کیا گیا تھا،
اس کو امریکہ کی کالونی بنایا جا رہا ہے. مجھے آپ کی ضرورت ہے. آج غریب مسکین ہاری مزدور 2 وقت کا کھانا نہیں کھا سکتا. مجھے آپ کی ضرورت ہے. حضرت عمر نے کہا تھا نا فرات کے کنارے کوئی کتا بھی بھوک سے مرے گا تو عمر جواب دے ہوگا. اور حضرت عمر کے عاشقوں، آج تو سگا باپ اپنی بیٹی کی بھوک کی وجہ سے عزت بیچنے پر مجبور ہے. کل کس منہ سے جناب عمر کا سامنا کرو گے؟ یہ کام نہ نون لیگ کا ہے، نہ پیپلز پارٹی کا ہے، نہ پی ٹی آئی کا ہے، نہ کاف لیگ کا ہے. یہ کام آپ کا ہے. یہ کام آپ نے کرنا ہے. میدان میں نکلنا ہے. لوگوں کے حقوق کے لیے، غریبوں، مسکینوں، ہاریوں، مزدوروں کے حقوق کے لیے وطن عزیز پاکستان کو حقیقی معنوں میں اسلامی فلاحی ریاست بنانے کے لیے مساجد، مدارس، داڑھی اور پگڑی کی چوکیداری کے لیے، ختم نبوت کی چوکیداری کے لیے آج آپ نے اٹھ کھڑا ہونا ہے. مجھے بتلائیں کہ کون آج مجھ سے وعدہ کرتے ہیں کہ آج کے بعد ہم اپنی جان، مال، عزت اور آبرو اللہ کی رضا کے لیے اس حق کی جماعت کے حوالے کرتے ہیں اور جمعیت علماء اسلام کے پلیٹ فارم سے جد و جہد اور محنت کر کے اس ملک کے اندر اسلامی نظام کے نفاذ کے لیے محنت کریں. لبیک 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 لبیک. قائد تیرا ایک اشارہ، قائد تیرا ایک اشارہ. آپ کے لہو کی ضرورت نہیں، آپ کے پسینے کی ضرورت ہے. لہو کی جب ضرورت پڑی میں نے اپنے والد کا لہو دے دیا. پھر بھی لہو کی ضرورت پڑی اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ اپنی جان قربان کر دوں گا، لیکن اس مشن سے ایک قدم پیچھے نہیں ہٹوں گا. لہو آپ کا نہیں، لہو میرا گرے گا، لیکن آپ کم سے کم اس لہو کے بدلے پسینہ تو گرائیں. مجھے آپ کے پسینے کی ضرورت ہے، آپ کے محنت جد و جہد کی ضرورت ہے. کون ہے جو آج مجھے یہ وعدہ کرتا ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی دھرتی پر اللہ کے نظام کے لیے ہم جمعیت علماء اسلام کے شانہ بشانہ چلیں گے؟ محنت کریں گے، ہمت کریں گے، جد و جہد کریں گے، گھر گھر جائیں گے، تر تر جائیں گے، لوگوں کی ذہن سازی کریں گے، لوگوں کو جمعیت علماء میں شامل کریں گے. آنے والے بلدیاتی انتخابات میں آپ کی یونین کونسل کا چیئرمین داڑھی اور پگڑی والا دیں گے، ایم پی اے داڑھی پگڑی والا دیں گے، ایم این اے داڑھی پگڑی والا دیں گے. اور آگے کیسے بڑھنا ہے، مزید کس حکمت عملی کے تحت ہم نے جماعت کو چلانا ہے. اس ملک کو ان ظالم، جابر، لوٹے، لٹیرے اور عوام دشمن، اسلام دشمن، پاکستان دشمن حکمرانوں سے کیسے چھڑانا ہے. توجہ چاہیے. اس سلسلے میں آج 3 فروری ہے. 23 فروری بروز اتوار دوپہر 2 بجے کراچی میں عظیم الشان، فقید المثال، تاریخ ساز عوامی اجتماع منعقد ہوگا، جس کے مہمان خاص آپ کے اور میرے قائد ملت اسلامیہ، امام الانقلاب حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب ہوں گے. جگہ انشاءاللہ ابھی ہم تھوڑی دیر میں طے کر لیں گے، کل آپ کو جگہ بتا دیں گے. تاریخ طے ہے 23 فروری بروز اتوار دوپہر 2 بجے. کیا میں آپ سے یہ امید کر سکتا ہوں کہ آپ آج سے 23 فروری کے اس جلسے عام کو کامیاب بنانے کے لیے محنت کریں گے؟ زیادہ سے زیادہ مسلمانوں کو جمع کر کے اس اجتماع میں لائیں گے. اللہ تبارک و تعالی آپ کا اور میرا حامی و ناصر. میں نے جو کچھ کہا اللہ میرے ان ٹوٹے پھوٹے الفاظ کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے سرفراز فرمائے. ایک مرتبہ پھر اس یو سی کے، اس پی ایس کے، اس ضلع کے تمام عہدیداران کا دل کے گہرائیوں سے ممنون اور مشکور ہوں. آپ کا ممنون اور مشکور ہوں. زندگی باقی، ملاقات باقی، وما علینا الا البلاغ.
ایک ضروری اعلان سماعت فرمائیں، ایک ضروری اعلان سماعت فرمائیں۔ ہمارے آپ کے قائد، محبوب قائد حضرت مولانا حضرت علامہ راشد خالد محمود سومرو صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا اور ان کے رفقاء کار کا اصل تفصیلی بیان کل کے عظیم الشان جلسے میں جو کہ فرید کالونی اورنگی ٹاؤن میں منعقد ہونے جا رہا ہے، انشاءاللہ اس جلسے کے اندر آپ تفصیلی بیان سماعت فرمائیں گے۔ آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ کل کے جلسے کے حوالے سے بھرپور تیاری فرمائیں۔ انشاءاللہ تیاری کریں گے۔ دعا کے لیے گزارش کروں گا محترم جناب ڈاکٹر حضرت مولانا عمر صادق صاحب، امیر جمعیت علماء اسلام ضلع غربی۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وسلم. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أنت الغني يا الله ونحن الفقراء إليك، ونحن الفقراء إليك يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت برحمتك نستغيث.